أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والناكسين والقاسطين والمارقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطهي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وعلى آله. عزیزان محترم، ایام عزا کے آخری اوقات ہیں، آخری مجالس، آخری شب بیداریاں، آخری ذکر مصائب و فضائل حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے ہیں. اور چونکہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کی امامت کی ابتدا 8 ربیع الاول کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہم 8 تک غم مناتے ہیں اور پھر شب 9 سے اہل بیت طاہرین کی بے پناہ خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس خیال سے بعض بزرگوں نے یہ حکم دیا ہے کہ کل شب مرگ ملعون ایک مختصر سی محفل ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک 8 بجے سے 9 بجے تک امام باڑے میں بڑے امام باڑے پر ہوگی، جس کو میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کروں گا. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا مصرعِ طرا بھی ہے، لیکن وہ لائیو جا رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک کلمہ چھوڑ کر کے میں بول رہا ہوں، آپ لوگ کچھ سمجھ جائیں گے. سانپ کو گانٹھ لگا دو تو فلاں بنتا ہے. سانپ کو گانٹھ لگاؤ یا لگا دو تو فلاں بنتا ہے. وہاں پر اس مصرعِ طرا پر اگر جن کے اشعار ہو جائیں گے انہیں موقع دیا جائے گا، مگر 2 ہی 3 لوگ، بقیہ
آپ حضرات مجھ سے سنیے گا، اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لوگ نہ آئیں، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لوگ کل کی محفل میں تشریف نہ لائیں۔ صلوات محمد والوں پر۔ جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو تفسیروں میں باتیں ذکر ہوئی ہیں وہ گھوم پھر کر تذکرہ کرتی ہیں حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کا، یعنی بقیت اللہ سے مراد نہ تو قرآن کی اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے، نہ تو اس بقیہ سے مراد اطرت رسول خدا سب کے سب ہیں، نہ اس بقیہ سے مراد دستور حیات زندگی جو پیغمبر اسلام قیامت تک کے لیے لائے ہیں وہ ہے۔ مسلمانوں نے بہت کچھ معنی کیے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین میں، لیکن ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں اللہ کی باقی ماندہ شے، اللہ کا باقی ماندہ خزانہ، اللہ نے جسے باقی رکھا ہے، اللہ جسے لمبی اور طولانی حیات دے کر علیکم السلام حیات دے کر باقی رکھے ہوئے ہے تاکہ عالمی پیمانے پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے، اس سے مراد نہ تو قرآن ہے، نہ اسلام ہے، نہ کوئی امام دیگر اماموں میں سے ہے، بلکہ اس سے مراد ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ لیکن یہ امام سب کے لیے خیر نہیں ہے۔ توجہ رہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کا کلام ہے، قرآن ہے، آیت ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کنتم مؤمنین بقیت اللہ خیر لکم۔ جملہ شرطیہ عربی زبان میں پہلے ان شرطیہ اذائے شرطیہ پہلے لایا جاتا ہے، پھر جزائے شرط لائی جاتی ہے۔ یہ آیت عربی ادب کے اعتبار سے مقدم اور مؤخر ہے، اس طرح سے ہے ان کنتم مؤمنین بقیت اللہ خیر لکم، اگر تم پکے مومن ہو، اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے امام زمان علیہ السلام خیر ہے، لیکن اگر تم صاحب ایمان نہیں ہو، اگر تم منافق ہو، اگر تم دشمن اہل بیت ہو تو حضرت امام زمان علیہ السلام تمہارے لیے خیر نہیں ہے، تمہاری خیریت نہیں ہے۔ صلوات محمد والوں پر۔ جیسے روایت میں یہ آیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی سیرت پر چلیں گے، ویسے ہی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اپنی حکومت میں، ظاہری حکومت، اپنی حکومت میں بہت سو کو چھوڑ دیا جو قابل قتل تھے، جو اس قابل تھے کہ انہیں دنیا میں زندہ نہ رہنے دیا جاتا، انہیں اسیر بنایا جاتا، لوڈی بنا کر کے بیچ دیا جاتا۔ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا ہوں، پرسوں سنیے گا یا کل رات میں سنیے گا۔ بندی بنایا جا سکتا تھا، بیچ دیا جا سکتا تھا، غلام بنایا جا سکتا تھا، بیچ دیا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے درمیان وہ سیرت اپنائی جو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ توجہ، کیا مطلب ہے؟ پیغمبر اسلام نے جب کفار و مشرکین سے جنگیں کی، اس میں جو اسیر ہو کر کے آئے، مرد تھے تو غلام بنائے گئے، عورتیں تھیں تو کنیزیں بنائی گئیں، ہے نا؟ اسلام کا دستور تھا، قانون تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جو جنگیں لڑیں، کیا اس میں اسیر نہیں ہوئے؟ کیا اس میں بندی نہیں بنائے گئے؟ بنائے گئے، مگر امام نے، توجہ، مگر امام نے ان اسرا کو
جو کلمہ گو تھے، کلمہ گو ہونے سے وہ مومن نہیں ہو جاتے، وہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، توجہ۔ کہتے ہیں، روایت موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا، انہیں بندی بنا کر کے بیچا نہیں گیا، انہیں غلام اور کنیز اس لیے نہیں بنایا گیا چونکہ امام امیر المومنین کو پتا تھا کہ میرے بعد یہ حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی، ہمارے چاہنے والوں کو بھی میرے بعد جب دوسرے مخالفین برسر اقتدار آئیں گے، بنی امیہ اور بنی عباس، تو یہ بھی ہمارے چاہنے والوں کو ٹٹ فار ٹٹ بدلہ لینے کے لیے، کس کا؟ امیر المومنین اسلام نے جو اپنی جنگوں میں اسرا کے ساتھ کیا ہوگا، وہی اسی کا بدلہ لینے کے لیے امیر المومنین اسلام کے چاہنے والوں کو بندی بنائیں گے، انہیں غلام اور کنیز بنا کر کے بیچ دیں گے۔ حق تھا امیر المومنین کو یہ حاصل کہ آپ ان کو اسیر کرتے، خرید و فروخت کرتے، غلام بناتے، بیچ دیتے، مگر امام نے سارا فیہم بسیرت رسول اللہ، بعض امور میں جناب رسول خدا کی سیرت پر چلے، بعض امور میں اپنے اقتدار کے بعض احکام کو جو ان کو اجازت تھی اس کے مطابق عمل کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے بہت سے مسلمانوں کو جو جنگوں میں اسیر کیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، انہیں بندی نہیں بنایا، انہیں غلام اور کنیز بنا کر کے نہیں بیچا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ کل ایسا نہ ہو کہ میرے چاہنے والوں کو کسی بہانے سے اسیر کیا جائے اور انہیں بھی خرید و فروخت کر دیا جائے۔ مگر یہ خطرہ امام زمان علیہ السلام کی جنگوں میں نہیں ہے، مگر یہ خطرہ امام زمان علیہ السلام کی جنگوں میں نہیں ہے۔ 8 مہینے تک کاندھے پہ تلوار لگائے ہوئے پوری دنیا میں امام جنگ کر رہے ہوں گے۔ بڑی باتیں ہیں، ایک باتیں جلدی جلدی سنتے چلیے صلوات پہ محمد والوں پر۔ امام سے جو جنگ ہوگی، ہندوستان تک جو جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں اسیر بنائے جائیں گے، قیدی بنائے جائیں گے، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ کا حکم صرف امام کے زمانے تک ہے، امام کے ظہور تک ہے، ظہور میں نہیں۔ جب آپ جنگیں کریں گے تو یا سامنے والے جو آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے یا انہیں قتل کیا جائے گا یا صرف اسلام قبول کرنے کی اجازت ہوگی۔ نہ جزیہ نہ غلام و کنیز بھی بنائے جائیں گے، چونکہ دولتنا آخر الدول، اہل بیت طاہرین کی حکومت بالکل آخری حکومت ہے۔ دولتنا آخر الدول، ہماری حکومت بالکل آخری حکومت ہے۔ کیوں ہماری حکومت آخری حکومت ہے؟ صرف اس لیے صلوات محمد علیہ وسلم، کیونکہ ہر ایک کو چانس دیا جا چکا ہوگا اپنے طور سے۔ ہر قبیلہ، ہر قوم و قبیلہ، بڑی بڑی قومیں حکومتیں کر چکی ہوں گی، عدل و انصاف کی حکومت قائم نہیں کر سکی ہوں گی۔ جب ائمہ طاہرین کی حکومت صرف امام زمان علیہ السلام کی نہیں، بقیہ ائمہ طاہرین کے بعد دیگر آئیں گے، تو ہم اہل بیت طاہرین کی حکومت آخری حکومت ہے۔ ہماری حکومت کے بعد چونکہ کوئی مسلمانوں پر، اسلام پر، ادیان پر، لوگوں پر قابض ہو کر کے حکومت نہیں کر سکے گا، لہٰذا ہم اللہ کے وہ تمام احکام اور دستور کے اوپر عمل کریں گے جو قرآن اور روایات سے ثابت ہیں، یعنی جنگوں میں اسیر ہونے والے مرد اور عورتیں سب کے سب بندی بنائے جائیں گے، غلام و کنیز بنائے جائیں گے۔ صلوات محمد والوں پر۔ تو امام بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، میں نے جملہ کہا کہ یہ عربی ادب کے اعتبار سے شرط مقدم ہے، شرط مؤخر ہے، جزا مؤخر ہے۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر تمہارے لیے امام زمان علیہ السلام خیر ہیں، بھلائی ہیں، نیکی ہیں، اچھائی ہیں۔ لیکن اگر تم کافر ہو، منافق ہو، شر پسند ہو، تو پھر یہ جان لو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اسی لیے امام زمان علیہ السلام کے لیے روایت میں استعمال ہوا ہے کہ آپ رحمت ہیں مومنین کے لیے، نقمت یعنی انتقام اور بدبختی ہے منافقین کے لیے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔
حکومتیں تو چھینی گئی ہیں، جھپٹی گئی ہیں، تختے الٹے گئے ہیں، مختلف لوگ حکومتوں کے اوپر قابض ہوتے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ بدبختی رہی ہے کہ ان کے سربراہوں نے کتنے سال کے بعد تھوڑا بہت ہوش کے ناخن لیے ہیں۔ ایک روایت توجہ سے سنیے گا، ایک مرتبہ دوسرا نمبری اپنے دور اقتدار میں مشہور ہے نا کہ بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا پارسا تھا، جناب شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں جب آپ مرجع وقت تھے 1281 یا کچھ ہجری میں، تو استنبول ترکی سے ایک وفد آیا تھا مسلمانوں کا، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جب نجف کے حالات دیکھے اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی پارسائی، زہد و تقوی کو دیکھا، تو استنبول پہنچ کر کے اپنے بادشاہ سے کہا زہدہو کا زہد سیدنا عمر۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت زاہد و پارسا ہیں، اتنے زاہد و پارسا ہیں کہ ان کا زہد و تقوی اور پارساری ہمارے سید و سردار فلاں کے تقوی اور پارسائی کے مانند ہے، فلاں صاحب کے تقوی و پارسائی کے مانند ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ محمد والوں پر۔ میں کچھ اور بیان کرنے جا رہا تھا، ایک اور صلی اللہ علیہ محمد والوں پر۔ تو امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، رحمت للمؤمنین نقمت للکافرین یا للمنافقین، دوسروں کے لیے، شرپسندوں کے لیے، منافقین کے لیے، کافرین کے لیے امام نقمت ہوں گے رحمت کے مقابل میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 8 مہینے تک مسلسل جنگیں ہوں گی، اور یہ یہاں تک کہہ دیا جائے گا، اتنا قتل و غارت پوری دنیا میں ہوگا کہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر یہ فرزندان زہرا میں سے ہوتا تو اس کے دل میں رحم ہوتا۔ تو کیا امام زمان علیہ السلام معاذ اللہ رحم و کرم سے دور ہے؟ نہیں عزیزان محترم، رحمت ہے مومنین کے لیے، مگر وہی امام نقمت ہیں منافقین اور مشرکین کے لیے، اور پھر 2 راستے صرف رہیں گے۔ ایسا بھی وقت آئے گا سامنے بیٹھے ہوئے جی حضوری کرنے والے، احترام کرنے والے ایسے بھی ہوں گے، مولا حکم دیں گے اسے قتل کر دیا جائے۔ بازو میں کھڑا انسان حراست کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، امام حکم دیں گے اسے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واجب القتل ہوگا۔ تو ایسے بھی حالات رونما ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بہت سے مومنین پریشان ہو جائیں گے، بہت سے مومنین کہہ رہا ہوں پریشان ہو جائیں گے، اور اس طرح کے کلمات اپنی زبان پر لائیں گے۔ لیکن یاد رہے کلنا محمد ہے، کلنا فی الفضل سوا ہے، سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب رحمت ہیں، مگر رحمت ہے مومنین کے لیے، عذاب ہے، مصیبت ہے کافرین کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنتے چلیے، صلی اللہ علیہ محمد پر۔ جناب سلمان فارسی، ان کی عمر 2 روایت متضاد ہے، لیکن کم سے کم 250 سال کے تھے۔ ایک روایت میں 350 سال کے تھے، دوسری روایت میں 250 سال کے تھے۔ بہت طولانی زمانہ دیکھا ہے، بہت سے انبیاء کا زمانہ، وہ انبیاء جو گمسم رہتے تھے، دوسرے لفظوں میں پردہ غیب میں رہتے تھے، جو 600 سالہ یا 500 سالہ دور ہے حضرت عیسیٰ کے بعد کا اور ہمارے نبی کے درمیان کا۔ اس درمیان ہادی رہے ہیں، نبی رہے ہیں، مگر کھل کر کے وہ لوگ تبلیغ رسالت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے بڑا دور دیکھا ہے، فارس کی حکومت کو بھی دیکھا ہے، روم میں بھی رہے، وہاں کی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک دن یہی دوسرا خطاب کرتا ہے جناب سلمان فارسی سے، دنیا دیکھے ہوئے انسان سے کہتا ہے، یا سلمان انا ملک ام خلیفہ؟ اے سلمان ذرا تم یہ بتلاؤ، تم بڑے تجربے کار ہو، تم نے دنیا دیکھی ہے، یہ بتلاؤ کہ میں تمہاری نظر میں خلیفہ ہوں، مسلمانوں کا سربراہ ہوں، سربراہ مسلمین ہوں، یا نہیں ملک ہوں؟ ملک یعنی بادشاہ، جبار بادشاہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جبار بادشاہ ہوں یا تمہاری نظر میں خلیفہ مسلمین ہوں۔ جناب سلمان کیا جواب دیں؟
ایسا جواب دیا اس شاگرد امام امیر المؤمنین نے، شاگرد جناب رسول خدا نے، کہ خود اس کو براہ راست جبار بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان انت جبیت مال المسلمین فوضعته فی غیر موضعہ فانت ملک، اگر تم نے جگہ جگہ سے مال مسلمین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وضعتہ فی غیر موضعہ، وہاں خرچ کیا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، درہمن کانا او اقل او اکثر، ایک درہم، تو پورے قلمرو اسلامی سے نہ جانے کتنے مال جمع کروا رہا ہے، سونے چاندی بیت المال بھرا رہتا تھا، 12 ہزار اشرفیاں امہات المومنین کو، البتہ چہیتی امہات المومنین کو ملتا تھا، سب کو نہیں۔ جناب ام سلمہ صلوات اللہ علیہا کا ان کا شہریہ کیوں کٹ گیا تھا، ان کا راتب کیوں کٹ گیا تھا؟ کیونکہ محب اہل بیت تھی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی فضائل امیر المومنین کو بیان کرنے کے لیے، لہٰذا ان کا راتب، ان کا شہریہ کاٹ دیا گیا بیت المال سے۔ اور چہیتی امہات المومنین کو سالانہ 12 ہزار اشرفیاں ملا کرتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب سلمان فارسی نے کہا ان جبیتا، اگر تم نے اکٹھا کیا، جمع کیا، یہاں وہاں سے ٹیکس کے نام پر وصولی کی، زکوٰۃ کے نام پر وصولی کی، اور اس بیت المال کو جمع کرنے کے بعد وضعتہ فی غیر موضعہ، مال مسلمین کو اس کی جگہ پر خرچ نہیں کیا، غیر موضع میں خرچ کیا، دینا چاہیے فقراء و مساکین کو، تو نے اقربا پروری کی، اپنے رشتہ داروں میں بانٹا۔ اگر ایسا کیا فانت ملک، تو تم جابر بادشاہ ہو۔ مال مسلمین کو اگر مسلمانوں پر خرچ کیا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی رفاہ اور آسائش کے لیے خرچ کیا جائے، جو مستحق ہے ان تک پہنچایا جائے، تو پھر کیا ہے؟ اگر ایسا تم نے نہیں کیا، فانت ملک، تو تم بادشاہ ہو، جبار ہو۔ لیکن اگر مال مسلمین کو جمع کر کے، عبارت میں یہ ہے درہمن کانا او اقل او اکثر، ایک درہم یا اس سے بھی کم، جسے قیرات اور دانق کہا جاتا ہے، اگر تم نے قیرات اور دانق بھی جمع کرنے کے بعد غیر جگہ پر خرچ کیا، نامناسب جگہ پر خرچ کیا، کیا جناب سلمان فارسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہی بدبخت اس نے ازواج رسول خدا میں، جو بہترین ازواج ہیں، جو رسول خدا کی چہیتی، واقعی طور پہ چہیتی تھی، جو اہل بیت کی مدافع تھی، جن میں سر فہرست جناب ام سلمہ ہیں، کتنا ان کے اموال کو انہیں نہیں دیا گیا۔ بہت سے بنی ہاشم جن کا خمس اور زکوٰۃ نہیں خمس بنتا تھا، ان کے حق کو لے کر کے فیء مسلمین میں، اسلام کے دوسرے امور میں خرچ کیا گیا، حق اہل بیت کو چھین کر کے، فدق حق اہل بیت کو چھین کر کے غیروں میں تقسیم کیا گیا۔ تو جناب سلمان فارسی بھی بہت چالاک ہیں، دو معصوم، دو کیوں 4-5 معصوم ہستیوں کے پروردہ ہیں، صاف لفظوں میں کہہ دیا اگر تم نے ان مال مسلمین کو غیر موضع میں صرف کیا ہے تو تم جبار ہو، ظالم بادشاہ ہو، لیکن اگر تم نے مال مسلمین کو وہی خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، فانت خلیفہ، تو تم خلیفہ ہو۔ یہ نہیں کہا خلیفۃ اللہ، یہ نہیں کہا خلیفۃ رسول اللہ، تیری نظر میں جو بھی خلیفہ ہو، تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے خلافت کی جائے تو خلیفہ نہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جیسے 4 خلافتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں خدا نے کیا ہے، اپنے نبی کو حکم دے کر کے یہ کہا ہے کہ اپنے بعد کے نائب کو مقرر کیجئے۔ میں صاف لفظوں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، مال مسلمین کو صحیح جگہ خرچ کیا تو خلیفہ ہے، اگر غیر جگہ پہ خرچ کیا تو ملک ہے، خاموش ہو گیا۔ کیا جواب دے؟ سمجھ گیا کہ جناب سلمان فارسی دبے لفظوں میں مجھے جبار، ظالم خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل پر۔ بڑا شوق تھا پیغمبر اسلام سے عقیدت کے اظہار کرنے کا۔ ایک مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، اللہ کے رسول کو حکم ہوا ابن مسجدن، ایک ایسی مسجد بنائیے کہ جس مسجد میں آرام کرنے، سونے اور ایک اور کام کے لیے بس اجازت آپ کو ہے، آپ کے اہل بیت کو ہے۔
عربی عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی روایت پہ یہ ہے، ایسے ہی ایک ایسی مسجد تعمیر کریے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے مسجد تعمیر کی تھی، جس میں حضرت موسیٰ کے لیے سونا جائز تھا، بیتوتہ کرنا جائز تھا، ان کے بھائی جناب ہارون ٹھہر سکتے تھے، اور ان کے بیٹوں کو بھی شبر اور شبیر، شبر اور شبیر مختلف کلمات ان کے لیے جائز تھا۔ ویسے ہی آپ ایک ایسی مسجد تعمیر کیجئے۔ پیغمبر کو حکم ہوا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مسلمانوں کا چاروں طرف سے گھر ہے، ہر ایک کا گھر اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا، مسجد کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، ہر ایک جو ہے مسجد میں دیکھ سکتا تھا۔ حکم ہوا ایسی مسجد تعمیر کیجئے جس میں ٹھکانہ رہنے کے لیے رات میں رکنے کی اجازت صرف آپ کو، امیر المومنین کو، جناب سیدہ کو، امام حسن امام حسین علیہم السلام کو ہے، بس۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین نے چند چیزوں پر فخر کیا ہے، ان میں سے ایک فخر جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک فخر وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے مجھے نہیں ملا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہیں نہیں ملا، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، مجھے بھی بتائے گا کہ کبھی اپنے کو ہمسر امیر المومنین ہونے پر فخریہ طور پہ بیان کیا ہو۔ جناب سیدہ اس قدر عظمتوں والی کہ آپ نے امیر المومنین کی زوجیت اور ہمسری پانے کے بعد کبھی فخریہ طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ میرے شوہر حضرت امیر المومنین امام المتقین سید المسلمین وغیرہ وغیرہ ہیں، نہیں فرق کیا ہے۔ لیکن 3 مقامات پر میں نے خود دیکھا، جو میں نے لکھ رکھا ہے، کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 مقامات پر جناب سیدہ کا شوہر ہونے پر، جناب سیدہ کے شوہر ہونے پر فخریہ طور پر کہا ہے۔ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، سارے مسلمانوں کا سربراہ ہے، وہ امام اس طریقے سے اپنی زوجہ کے اوپر فخر کرتا ہوا ملا۔ جناب سیدہ کے لیے مجھے نہیں ملا، میں نہیں کہتا جناب سیدہ عظمت میں امام اپنے زمانے کے امام حضرت امیر المومنین سے افضل ہے، نہیں، یہ دونوں برابر تھے، کفویت کی منزل ہے۔ حد یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین جناب سیدہ کے بھی امام تھے، جناب سیدہ کے بھی امام تھے، لیکن اس کے باوجود امام ہوتے ہوئے کتنی عظیم خاتون ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کہ کائنات کا امام، امیر کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے لیے ایک فخر کا عنصر یہ سمجھتے ہیں کہ میری زوجہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، صلوات محمد وعلیہ انہی افتخارات میں سے ایک افتخار جناب امیر المومنین نے یہ بیان کیا ہے۔ بہت سے افتخارات ہیں، اور وہ حدیث مناشدہ جو کہی جاتی ہے، جس میں امام نے شورائے عمری میں 6 افراد میں تھے، امام نے قسم کھا کھا کر کے جو ارشاد فرمایا، اس میں چند چیزیں بہت نمایاں طور پر پیش کی ہیں، ان میں سے ایک جو بیان کیا، ایک اور اس کے اوپر آپ کی زحمت تمام۔ فرماتے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں ایک صحابی سے، کیا تم نہیں جانتے، منحرف صحابی تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا کو جب یہ حکم ہوا ایسی مسجد تعمیر کیجئے کہ جس میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت صرف اور صرف آپ کو، آپ کی زوجہ کو اور آپ کے بیٹوں کو ہوگی۔ دوسرا، اور اس مسجد کی طرف کسی کا بھی دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، سب کے دروازے بند کر دیجئے الا باب علی و فاطمہ علیہم السلام، صلوات محمد علیہ۔ سوائے امیر المومنین کے جناب سیدہ کے حسنین علیہ السلام کے کسی کا بھی دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلنا چاہیے۔ پیغمبر حکم پاتے ہی حاضر ہوئے مسجد میں، اے عباس اپنا دروازہ بند کرو، اے امیر حمزہ اپنا دروازہ بند کرو، اے فلاں اپنا دروازہ بند کرو، نمبر 1 اپنا دروازہ بند کرو۔ اب کیا کروں، ممبر ہے، کل پوچھئے گا،
نمبر 2 الی آخر سب کے دروازے بند کر دیے۔ امیر حمزہ آپ دیدہ ہو کر کے پہنچے، اے اللہ کے رسول میں آپ کا چچا ہوں۔ علی کا دروازہ کھلنے پر اعتراض ان کو نہیں تھا، بہت توجہ، حضرت امیر المومنین اسلام کے دروازہ کھلے رہنے پر جناب امیر حمزہ کو اعتراض نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول میں بھی تو آپ کا چچا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یہ کام میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، خدا نے حکم دیا ہے، سد الابواب الا باب علی و فاطمہ علیہ السلام، سارے ابواب بند کر دیجئے۔ لیکن دوسرے چچا کون؟ عباس بن عبد المطلب، جن کی اولاد میں عباسی ظالم جبار حکمراں آتے رہے، کو باپ کا کیا اس میں قصور ہے، لیکن بہرحال وہ پہنچے، اے اللہ کے رسول آپ نے سب کا دروازہ بند کرا دیا، یہاں تک کہ اپنے چچا کا بھی خیال نہیں کیا، تو اگر اپنے چچا کا خیال نہیں کیا تو ان کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ فرق تھا جناب امیر حمزہ شہید میں اور جناب عباس ابن عبد المطلب میں۔ تیسرے صاحب یہی دوسرا نمبر ہی پہنچا رسول اسلام کے پاس، حضور دیوار آپ مسجد کی اونچی کروا رہے ہیں، ہم آپ کی زیارت کیسے کر پائیں گے اگر آپ نے دروازہ بند کیا؟ اپنے کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ واقعاً ہم آپ کے خسر معظم ہیں، میرا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، نہیں حکم خدا ہے، بند کرا۔ جب بند کرانے لگے تو کہا اچھا ایسا کریے ایک کھڑکی نما چھوڑ دیجئے، دروازہ نہ صحیح آنے جانے کا سسٹم نہ رہے، کم سے کم جھاکم جھاکی تو ہو سکے۔ پیغمبر نے حکم دیا، نہیں کھڑکی نہیں کھلے رہی۔ تیسرا مرحلہ روشن دان، گول سبھی بناتے ہیں، چوکور بھی بناتے ہیں، یا اللہ کے رسول روزنہ، عربی بھی ہے فارسی لیکن عربی میں بھی استعمال ہوا ہے، روزنہ ہی چھوڑ دیجئے۔ پیغمبر اسلام اس کو بھی منع کیا، 3 مرتبہ منع کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے، یہ بات ذکر کر چکا ہوں کسی مجلس میں، اب وہ کہتا ہے حضور میری ایک آنکھ کے برابر سوراخ رکھیے کہ جس سے توجہ جس سے میں آپ کا دیدار کر سکوں، اتنا چاہتا ہوں آپ کو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ امیر المومنین علیہ السلام اسے شورائے عمری میں بیان کرتے کرتے یہاں پر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کرا دیے، سارے اصحاب کے، اپنے چچاؤں کے بھی، اور جب اس نے فلاں نے یہ کہا تو بند کرو، کھڑکی بند کرو، روشن دان بند کرو، ایک آنکھ کی پتلی، ہاں آنکھ میں پوری آنکھ نہیں، پتلی کے برابر سوراخ رہے جہاں سے میں آپ کو دیکھ سکوں۔ روایت مجھے اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس کتاب میں ذکر ہے، اتنی پتلی کے برابر جہاں سے میں آپ کو دیکھ سکوں۔ امام امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھ میں اور غیروں میں یہی فرق ہے، پیغمبر اسلام نے نہ دروازہ نہ کھڑکی نہ روشن دان نہ پتلی کے برابر سوراخ راضی ہوئے، لیکن میرا پورا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اور جب کسی صحابی نے کہا کہ آپ نے ان کا سب کا دروازہ بند کر دیا، ان کا دروازہ کھلا رکھا، تب پیغمبر اسلام نے کہا ما صددت بامری، میں نے اپنے حکم سے ان دروازوں کو بند نہیں کیا ہے، ولا فتحت باب علی، اور نہ ہی علی کے دروازے کو کھولے رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ امر پروردگار ہے، خدا چاہتا ہے علی ابن ابی طالب کا مسجد میں، ان کے بچوں کا مسجد میں آنا جانا بالکل گھر کی طرح رہے، لیکن اصحاب پیغمبر کو اگر آنا ہے تو مسجد کے دروازے سے آئیں، دروازے سے آئیں تو مقصد تک پہنچیں گے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے افتخار کے طور پر، فخریہ طور پر اس فقرے کو، اس جملے کو اور اس پتلی کے برابر سوراخ نہ رکھنے کے اوپر افتخار کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے میرے دروازے کو کھلا رکھا، اور ہمارے لیے مسجد میں آنا جانا ویسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون اور ان کی زوجہ اور ان کے بیٹوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طیب و طاہر مسجد بنا رہے تھے، طیب و طاہر ٹھکانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو اجازت آئے عبادت کریں چلے جائیں، لیٹنے سونے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہم اہل بیت طاہرین وہ ہیں کہ اس قدر طیب و طاہر ہیں، مسجد کیا، امام باڑہ کا گھر کیا، باہر کیا،
امام، معصوم، حجت خدا ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے اس تشبیہ میں بھی عکس ہے۔ اسی بات کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حکم خدا ہوا، نہ امام نے نام رکھا، امیر المومنین نے نام رکھا، نہ جناب سیدہ نے۔ انتظار کیا جب رسول اسلام تشریف لائے تو رسول اسلام نے بھی کہا ما سبقت اللہ، میں بھی اللہ کے اوپر سبقت نہیں کروں گا، اللہ جو نام رکھے گا وہ نام رکھا جائے گا۔ پہلے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رسول سمِ باسم ابن ہارون علیہ السلام، آپ اپنے بڑے بیٹے کا نام حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھیے۔ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھیے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بتایا گیا کہ شبر، ہم اسے شبر کہتے ہیں، دونوں صحیح ہے، غلط العوام جائز ہے، شبر رکھیے۔ شبر عبرانی یا عبری زبان کا نام ہے۔ پیغمبر نے کہا میری زبان تو عربی ہے۔ حکم ہوا شبر کے معنی میں حسن ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے اوپر ہی رکھیے مگر حسن رکھیے۔ تو کس کی عظمت ظاہر ہوئی؟ بہت توجہ، میری طرف آپ متوجہ رہیں۔ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ہارون کے فرزند افضل ہیں کہ جن کے نام پر رسول اسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کا نام رکھا جائے۔ 6 مہینہ 7 مہینہ کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب بھی حکم ہوا کہ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر شبیر، ہم شبیر کہتے ہیں، شبیر نام رکھیے۔ پھر وہی گفتگو اور آخر میں حضرت رسول اسلام نے جناب امام حسین اسلام کا نام شبر کے مفہوم میں حسین نام رکھا۔ تو بظاہر یہ قضیہ عکس لگ رہا ہے کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے نام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا جائے۔ اور وہاں پہ بھی یہ منزل پیش آئی تھی، تفصیل تو تاریخ میں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ مشبر، محسن جو ہم محسن کہتے ہیں، دوسری تاریخ ربیع الاول کی جناب محسن کی شہادت ہے۔ وہاں پہ بھی تیسرا فرزند اس دنیا میں صحیح طریقے سے واپس آ نہیں سکا، یہاں پہ بھی رسول خدا کا تیسرا نواسہ حضرت محسن اس دنیا میں تشریف نہیں لا سکے، ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو بظاہر یہ عکس قضیہ لگتا ہے۔ دیر نہ کروں، جناب ہارون علیہ السلام کل کی مجلس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، انبیاء علیہ السلام کو پورے حالات اہل بیت بیان کیے جا چکے تھے۔ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر، شبیر، مشبر رسول خدا کے نواسوں کے نام پر رکھا تھا، نہ کہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رسول خدا نے اپنے نواسوں کا نام رکھا۔ اگر اس روایت کو دیکھا جائے بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، حضرت ہارون کو چونکہ اہل بیت طاہرین سے بڑی عقیدت تھی، جب ان کے یہاں بڑا بیٹا پیدا ہوا فوراً انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ رسول خدا کا بڑا نواسا اس کا نام حسن ہوگا، اپنی زبان میں حسن کے بجائے شبر نام رکھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کے نام حسین کے نام پر اپنی عبری یا عبرانی زبان میں شبیر نام رکھا۔ تو اس یہ قضیہ برعکس نہیں ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آج ہمیں آخری مرحلے میں ذکر معصومین، ذکر شہداء کربلا، اسرائے کربلا کرنا ہے، اور آپ کے سامنے تابوت حضرت امام سجاد علیہ السلام کا برآمد ہونے والا ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ رونے کے دن ختم ہو رہے ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بہت روئے امام سجاد علیہ السلام اہل بیت طاہرین کے شہادت پر، بہت روئے، اتنا روئے غیروں نے تو ٹوکا ہی، اپنوں نے بھی ٹوک دیا۔ اے امام کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے نا۔
راہ خدا میں قتل ہونا آپ کی کرامتوں میں سے ہے، کب تک روئیے گا؟ منہال نے دیگران نے جب یہ بار بار کہا تو امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہوا تھا، جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، پوچھ چکے تھے ملک الموت سے، پوچھ چکے تھے جنگل کے بھیڑیوں سے، تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ امام سجاد کہتے ہیں اے منہال، اے سوال کرنے والے، تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا۔ ان کا ایک بیٹا نظروں سے صرف اوجھل ہو گیا تھا، اتنا روئے تھے کہ بینائی چلی گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، داڑھی اور سر کے ایک بال بھی کالے نہیں بچے تھے۔ ارے میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 مَا لَهُمْ شَبِيهٌ فِي الْأَرْضِ، امام نے صرف اتنا نہیں کہا ہاشمی لوگ شہید ہوئے، کہتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں پوری کائنات میں آئے ہی نہیں جیسے میرے بھائی بھتیجے عاشور کے دن شہید کر دیے گئے۔ بہت روتے تھے امام، 34 برس تک روئے ہیں نا۔ جب بھی پانی پلایا جاتا پہلے رو لیتے پھر پانی پیتے تھے، جب بھی کھانا لایا جاتا تھا پہلے رو لیتے تھے پھر ضرورت بھر چند لقمے کھایا کرتے تھے۔ سوچئے امام اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے تھے تو 3 مرتبہ گریا کرتے تھے۔ نہیں عزیزو، یہ تو میں نے بہت کم کہا۔ جب بھی امام گھر میں کسی خاتون کے اوپر نظر پڑتی تھی جو کربلا میں موجود تھی، جسے بھی دیکھا جب بھی دیکھا بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ یہ میری پھوپھی اس طریقے سے خیمے چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تھی۔ باہر نکلتے تھے، جب بھی قاسم کے جوان دوستوں کا سے ملاقات ہوئی، علی اکبر کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، مولا عباس کے دوستوں سے، جہاں بھی اہل بیت طاہرین میں سے جس جوان کے دوست کو دیکھا حال احوال پوچھتے پوچھتے مولا گریہ کرنے لگتے تھے اور یہ سوچتے تھے اگر میرا قاسم ہوتا تو ان سے گفتگو کرتا، اگر میرا بھائی اکبر ہوتا تو ان سے محو گفتگو ہوتا۔ گھر میں خواتین کو دیکھنے کے بعد رویا کرتے، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو، باہر اہل بیت کے دوستوں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ اچانک ایسا ہوا، بازار میں امام تشریف لائے، قصاب جانور کو زمین پر گرا چکا تھا، قریب تھا کہ اس کی گردن کو کاٹ دیتا۔ امام کی نگاہ پڑی، ہاتھ کو رکھ دیا، اے قصاب تو نے اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں؟ چونکہ قصابوں کو معلوم تھا وہ چھپا چھپا کے ایسا کرتے تھے، مگر ایک حادثہ ایسا ہو گیا جب امام نے دیکھا ہاتھ رکھ دیا، تو نے اس کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، ہمیں آداب قتل و ذبح معلوم ہے، ہم اس وقت تک جانور کے پاس سے پانی نہیں ہٹاتے جب تک کہ وہ سیر و سیراب ہو کر کے منہ کو پھیر نہیں لیتا۔ اس وقت کربلا کا رخ کر کے میرا مولا آقا امام سجاد کہا کرتا تھا ہائے میرے بابا حسین کو بے جرم و خطا بھوکا قتل کر دیا گیا، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اصحاب کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ، گھر کے مردوں کے ساتھ، ظاہراً عید کا دن تھا، امام سجاد باہر نکلے، روضہ رسول پر آئے، خواتین جناب زینب کے ساتھ ہیں گھر کی اور مرد امام سجاد کے ساتھ ہیں کہ اتنے میں ایک منظر ایسا بھی گزرا، مولانا شبیر حسن صاحب اس کی طرف مرحوم اشارہ کیا کرتے تھے کہ جناب ام لیلہ گش کھا کے گر پڑی، جناب زینب آگے بڑھی، پانی چھڑکا، بھابی کو جگانے کے بعد ہوش میں لانے کے بعد کہتی ہیں اے بھابی کیا ہوا؟ آپ تو اس طرح کبھی بے قرار ہو کر کے نہیں روئیں۔ تو ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے کہا تھا اے زینب کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں یہ نمازی نماز عید پڑھ کے باہر نکلے ہیں، میرے اکبر کے دوست آپس میں گلے مل رہے ہیں،
معانقہ کر رہے ہیں، اے کاش میرا اکبر ہوتا تو آج وہ اپنے دوستوں سے معانقہ کرتا۔ ہاں عزیزان محترم، جناب امام سجاد علیہ السلام 34 برس تک روتے رہے، آخر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام نے بہت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ غسل دیا، کفن پہنایا، تشییع جنازہ ہوئی، بقیع میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا ہو نہ ہو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے جنازے سے فریاد کی ہو، اے بیٹا باقر تم مجھے بہت ہی اچھے انداز سے بقیع میں لا کر کے دفن کر رہے ہو، لیکن میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گور و کفن شہید رہا، دفن کر دیا گیا۔ بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد اسے 3 دن تک چھوڑ دیا گیا۔ باعجاز میں تیسرے دن ان کو دفن کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔